سورۃ الانفال کا مختصر کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی وجہ تسمیہ جاننی چاہیے کہ سورہ انفال کو سورہ انفال کا نام کیوں دیا گیا۔ کوئی اور نام بھی تو منتخب کیا جا سکتا تھا، کوئی اور نام بھی تو رکھا جا سکتا تھا، لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ اس سورت کا نام جب وہ سورۃ الانفال ہی رکھا گیا۔ تو اس کے متعلق جناب من عرض یہ ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل جو ہے وہ زائد چیز کو کہتے ہیں۔ تو غزوات کے اندر جو ہے وہ جہاد کے اندر اصل مقصود کیا تھا، اصل چیز کیا تھی؟ اصل جو چیز تھی وہ کیا تھا؟ رب تعالیٰ کی خوشنودی، رب تعالیٰ کی رضا چاہنا، اور جہاد کے ذریعے سے اجر و ثواب حاصل کرنا، اور ذریعہ آخرت کی زندگی کو بنانا، اور آخرت کے لیے جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ اکٹھا کرنا۔ تو اصل مقصد تو یہ تھا جہاد کا، لیکن جہاد کے ذریعے سے چونکہ مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ مال جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، تو اس کو انفال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مقصود سے اصل جو چیز تھی وہ تو رب تعالیٰ کی رضا تھی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی تھی، اجر و ثواب تھا۔ تو ایک زائد چیز جو ان کو مال غنیمت کی صورت میں جو ہے وہ حاصل ہو گئی، تو اس کو سورۃ الانفال کا نام اسی لیے دیا گیا کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ تمام احکامات، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مال غنیمت کے متعلق جو ہے وہ ذکر فرمائی گئی ہیں۔ کیوں کہ یہ صورت نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کے حوالے سے تو یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد جو مال غنیمت جو اکٹھا کیا گیا وہ ہاتھ میں آیا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کو کہ جب تقسیم کی باری آئی، جب یہ سوال اٹھا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے پہلے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، حق و باطل کے درمیان غزوہ بدر جو ہے یہ پہلی جنگ ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، وہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، اسلام کی پہلی جنگ۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر دستور یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی اور جنگ کے دوران جو بھی مال جس کے ہاتھ لگ جاتا وہ اسی کی ملکیت جو ہے وہ شمار ہوتا تھا، وہ اس کو لے جاتا تھا، وہ کسی کو اس میں سے حصہ نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی اس طرح کوئی طریقہ کار تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو لوگ کے شوق کے ساتھ جو ہے وہ مال حاصل کرنے کے لیے جنگوں کے اندر وہ شریک ہوتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ جو چیز جس کے ہاتھ آ جائے گی تو وہ اس کی ملکیت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو پھر جب یہ سوال آیا کہ یہ اب اسلام جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، تو اسلام کے اندر جواب کیا ہے کہ اس کو کس طرح اس مال کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، تو اس موقع پر پھر رب تعالیٰ سورہ انفال کو جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ اس کے اندر جو تمام احکامات، تمام مسائل اور طریقہ کار تقسیم کرنے کا تمام جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرما دیا جاتا ہے کہ کس طرح تم نے مال غنیمت کو جو ہے وہ تقسیم فرمانا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے سورہ انفال کا، کہ جس کے اندر اس کا شان نزول بھی ذکر ہو گیا، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان ہو گئی، اور اس کا وقت نزول بھی بیان ہو گیا کہ کس وقت یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ احکامات عطا فرمائے، یہ مسائل عطا فرمائے، ان کے ذریعے مسلمان کیا کریں کہ عمل کریں، اور اس طرح جو ہے وہ تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کے اندر جو مال غنیمت کو جو ہے وہ حلال رکھا ہے، اس کو حلال فرمایا ہے، اور اس کا پھر طریقہ کار مکمل جو ہے وہ ارشاد فرما دیا گیا کہ کس طرح تم نے اس کو کیا کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور